السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آج رمضان کا پہلا ہفتہ ہے اور آج ہم جانیں گے کہ 14 گھنٹے کے سبت کے دوران ہمارے جسم کے اندر کیا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا پھر یہ ایک ایسا سائنسی نظام ہے جو روح کو بھی تازہ کرتا ہے اور جسم کو بھی ریسیٹ کر دیتا ہے؟ آئیں اسے سائنس اور اسلام دونوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے روزہ خلیوں کو صاف کرتا ہے، جسم کے خراب نظام کو ریسیٹ کرتا ہے اور ذہن کو غیر معمولی فوکس عطا کرتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے روزہ انسان کو تقوی، صبر اور خود پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روزہ ہمارے جسم پر کیا اثر ڈالتا ہے، آٹوفیگی کیا ہے اور کیوں سائنس بھی روزے کے معجزے ماننے لگی ہے۔ اسلامی روزہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے کیسے مختلف اور بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کر روزے کا وہ اصل مقصد جسے اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ آئیے روزے کو سمجھتے ہیں اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ 13 سے 14 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں تو دراصل آپ کے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف بھوک یا پیاس محسوس کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ ایک گہرا حیاتاتی عمل ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کا جسم رمضان کے ہر دن طے کرتا ہے یا جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم خود کو کیسے بدلتا ہے اور وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہمیں باہر سے نظر نہیں آتی مگر اندر بہت کچھ بدل رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جس لمحے آپ کا آخری کھانا ہے، جب آپ سحری کے بعد روزہ رکھتے ہیں اور آپ کا آخری کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ شروع کے چند گھنٹوں میں تقریباً پہلے 4 گھنٹے تک آپ کا جسم اسی خوراک سے توانائی حاصل کرتا ہے جو آپ نے ابھی کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی دوران خون سے شوگر کی مقدار بڑھتی ہے اور جسم انسولین بناتا ہے جو اس شوگر گلوکوز کو سیلز خلیوں تک پہنچاتا ہے تاکہ فوری توانائی حاصل کی جا سکے۔ جو توانائی فوراً استعمال نہیں ہوتی وہ جگر اور پٹھوں میں گلائکوجن کے طور پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ گلائکوجن کو اپنے جسم کا شارٹ ٹرم انرجی اکاؤنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر آپ کا جسم پوری طرح اسی ایندھن پر چل رہا ہوتا ہے جو آپ نے ابھی کھایا ہوتا ہے یا لیا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر سب کچھ نارمل لگتا ہے، آپ خود کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں اور جسم پرسکون انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا ہے اور 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جسم کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ فی الحال نیا کھانا نہیں آنے والا، اور اب آہستہ آہستہ انسولین کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اور جسم اپنی جمع کی ہوئی توانائی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو توانائی ہے وہ زیادہ تر جگر میں محفوظ گلائکوجن سے آتی ہے، جس کی مدد سے جگر اس گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں توڑ کر خون میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ توانائی کی سطح برقرار رہے، خاص طور پر دماغ کے لیے۔ جو دماغ ہے وہ ایک ایسا عضو ہے جسے مسلسل توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی مرحلے پر آپ کو ہلکی بھوک محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ جسم ایک نئی حالت کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہوتا ہے، اور وہ حالت ہے روزہ اور بھوکا رہنا۔ اب جیسے جیسے ہی 8 گھنٹے کے قریب پہنچتے ہیں، یہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جسم کے پاس جو محفوظ شدہ شوگر ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب توانائی کے لیے چربی استعمال کی جائے، فیٹ، چربی اسے استعمال کرتا ہے، اور جو جسم ہے وہ داخل ہو جاتا ہے فیٹ برننگ موڈ میں۔ اسی لمحے جسم چربی جلانا شروع کر دیتا ہے، اسے پگھلانا شروع کر دیتا ہے۔ جسم ایک عمل شروع کرتا ہے جسے لائپولائسس کہتے ہیں، یعنی چربی کے خلیات میں موجود چربی کو توڑ کر فیٹی ایسڈ بنانا۔ جو یہ فیٹی ایسڈ ہے وہ جگر تک پہنچتے ہیں، یہاں انہیں کیٹونز میں بدلا جاتا ہے۔ اب آپ کا جسم کیٹوسس کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو اب آپ کا جسم شوگر برنر نہیں رہا بلکہ ایک چربی جلانے والی مشین بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا یعنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ وزن کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جسم اپنی سب سے بڑی توانائی یعنی جسم کی چربی استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے اور جسم کو صاف ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ 12 گھنٹے سے آگے بڑھتے ہیں اور 14 گھنٹوں کے قریب پہنچتے ہیں، فائدے اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔
یہ صرف وزن کم ہونے کی بات نہیں رہتی، اب خلیاتی سطح یعنی سیلولر لیول پر ایک نہایت اہم عمل شروع ہو جاتا ہے جسے آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ آٹوفیگی کا مطلب ہے خود کو صاف کرنا۔ یہ عمل سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ صحت اور لمبی عمر کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ اسے جسم کے اندر ہونے والی صفائی یا ریسائکلنگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس دوران خلیات یعنی سیلز اپنے اندر موجود پرانے، خراب، ٹوٹے پھوٹے یا بیکار حصوں کو پہچان کر ختم کر دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے گھر کی صفائی کی جاتی ہے۔ اگر یہ خراب مادے جسم میں جمع ہوتے رہیں تو یہی آگے چل کر بیماریوں، بڑھاپے اور بعض اوقات کینسر کی بھی وجہ بن سکتے ہیں۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کے روزے کے دوران آٹوفیگی زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ اس وقت جسم خوراک سے توانائی لینے کی بجائے اپنے اندر موجود خراب خلیات کو توڑ کر ریسائیکل کرتا ہے اور ان سے نئی صحت مند خلیات بناتا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے جلد کے پرانے اسکن سیلز ختم ہوتے ہیں اور نئی جلد بنتی ہے، جس سے جلد زیادہ صاف، جوان اور تر و تازہ نظر آتی ہے۔ یہی آٹوفیگی دل کے خلیات کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ دل کے پٹھوں یعنی ہارٹ مسلز میں جمع ہونے والے فاضل پروٹین صاف کرتا ہے، جس سے دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ دماغ میں بھی یہ عمل بہت اہم ہے کیونکہ آٹوفیگی زہریلے مادوں کو ہٹا دیتی ہے جو یادداشت کمزور کرنے یا الزائمر جیسی بیماریوں کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اسی لیے روزے کے دوران بہت سے لوگوں کو دماغی صحت اور فوکس بہتر محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ ایک حقیقی کیمیائی تبدیلی، بائیو کیمیکل چینج ہوتا ہے۔ ساتھ ہی روزہ جسم کی اندرونی سوزش، انفلامیشن کو بھی کم کرتا ہے۔ آج کی بہت سی بیماریاں جیسے دل کے مسائل، شوگر اور جوڑوں کا درد اسی سوزش جڑی ہوتی ہے۔ روزے کے دوران شوگر کم ہوتی ہے، جسم کیٹونز پر آ جاتا ہے، آٹوفیگی فعال ہو جاتی ہے۔ یہ سب مل کر جسم کو سکون دیتے ہیں اور شفا کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگ روزے میں خود کو ہلکا، متوازن اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ آج سائنس ان تمام فائدوں کو تحقیق کے بعد مان رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نئی نہیں۔ یعنی روزہ صرف روحانی عبادت نہیں بلکہ جسم کی گہری تجدید کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ روزہ رکھیں، یاد رکھیں کہ آپ صرف کھانے سے رک نہیں رہے بلکہ اپنے جسم کے اندر ایک طاقتور نظام کو فعال کر رہے ہیں۔ یہ محرومی نہیں بلکہ شفا، صفائی اور مضبوطی کا سفر ہے، اندر سے باہر تک۔ اب بڑھتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو ہے اسلامی فاسٹنگ ورسز انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ۔ آج پوری دنیا میں لوگ IF یعنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ وقفے سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی روزہ ان سب سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق نیت کا ہے، جو اسلام کی نظر سے ہے، غیر مسلمز کے لیے تو اس لیے سب سے بڑا فرق جو ہے وہ نیت کا ہے۔ سائنسدان صرف صحت کے لیے، وزن کم کرنے یا باڈی ڈیٹاکس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف جسم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ صحت کے فوائد بونس کے طور پر آتے ہیں، لیکن اصل مقصد روحانی سفر اور عبادت ہے۔ اسی وجہ سے روزہ صرف ایک ڈائٹ پلان نہیں بلکہ ایک روحانی اور نظم و ضبط سیکھنے کا عمل ہے۔ دوسرا فرق پانی کا ہے۔ وقفے سے روزے یعنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں لوگ اکثر پانی، بلیک کافی یا صفر کیلوری والی مشروبات پیتے ہیں، جو جسم کو مکمل روزے کی حالت میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن اسلامی روزہ میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا پیا جا سکتا۔ یہ جسم کو ایک گہری ڈیٹاکس حالت میں لے جاتا ہے، جسے ڈرائی فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس دوران خلیوں کی مرمت، آٹوفیگی زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ آٹوفیگی کو ہم ڈیٹیل میں پہلے سمجھ چکے ہیں اور جسم اندر سے صاف ہوتا ہے۔ تیسرا فرق سحری اور افطاری کا سنت نظام ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ صبح کا کھانا دن کا سب سے صحت مند کھانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1692 1692۔ اسی طرح افطار کے وقت کھجور سے افطار کرنا بھی باعث برکت ہے، اور قدرتی شوگر فوری طور پر توانائی دیتی ہے اور خون میں شوگر کا لیول مستحکم رکھتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فرق خواہشات پر کنٹرول ہے۔ وقفے سے روزہ رکھنے یعنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ صرف کھانے کی گھڑی کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اسلامی روزہ آنکھ، زبان، کان اور خیالات سب کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں صرف جسمانی کنٹرول نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی دیتا ہے۔ روزے کے دوران ہم جھوٹ، گپ شپ، گالی گلوچ اور بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے اور صبر پیدا کرتا ہے۔
آخری اور سب سے اہم مقصد قرآن میں واضح ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہمیں اللہ کی محبت میں برائی سے بچنا، نیکی اپنانا اور تقوی حاصل کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو جسم کو صاف کرتا ہے، دل اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے، جلد اور خلیات کو تازہ رکھتا ہے، روح اور اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور سب سے اہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جسے سائنس معیار نہیں کر سکتی لیکن انسان کی شخصیت بدل دیتی ہے۔ لہٰذا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے روزے صرف جسم دیکھتے ہیں لیکن اسلامی روزہ جسم اور روح دونوں کو بہتر بناتا ہے۔ یہ صرف ڈیٹاکس نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی بدلنے والا پروگرام ہے۔ روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ نفس پر کنٹرول کرنا۔ جب حلال چیزیں بھی چھوڑ دی جائیں تو حرام سے بچنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، غصہ پر قابو پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تیسرا، زبان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ، غیبت، بد زبانی ان سب باتوں سے روزے کے دوران پرہیز کرتا ہے تو انسان خود پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ چوتھا، دل کی نرمی۔ بھوک انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور دوسروں کے درد کا احساس دلاتی ہے۔ اور پانچواں عمل ہے روح کی صفائی۔ روزے کے دوران قرآن، دعا اور ذکر کرنا ہمیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے جس سے ہماری روح کو پالش کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق۔ سب سے اہم اور چھٹا عمل ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ روزہ ایک ایسی بات ہے جس کا اجر صرف اللہ خود دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور جو ہمارا فائنل کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں دکھائیں، جیسے وزن کم ہونا اور جسم کا فیٹ برننگ موڈ کا آن ہونا، خلیاتی صفائی اور جلد کی تازگی یعنی آٹوفیگی، دماغ کی صحت اور فوکس میں اضافہ۔ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ صرف جسمانی فائدے دیتا ہے لیکن جو اسلامی فاسٹنگ ہے یعنی اسلامی روزہ جسم اور روح دونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، زبان، دل اور اخلاق کی تربیت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ اسی لیے روزہ صرف فاسٹنگ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ یہ ایک ایسا سائنس اور روحانی سفر ہے جو اندر سے باہر تک انسان کو تبدیل کرتا ہے۔ سائنس نے صرف جسم کو دیکھا اور فائدہ پا لیا، اسلام نے جسم اور روح دونوں کو سمجھا اور انسان کو مکمل کر لیا۔ اسی لیے اسلامی روزہ صرف فاسٹنگ نہیں بلکہ ٹریننگ ہے اور دونوں مل کر ایک ہی بات کہتے ہیں۔ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ہماری اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سحری کی برکت اور بریک فاسٹ پر سائنس کیا کہتی ہے، اور افطار کو کھجوروں کے ساتھ کرنا جو سنت کے مطابق خوراک ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ دودھ، شہد اور کھجور میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو انہیں سنت فوڈز بناتی ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹس کی سائنس کیا کہتی ہے اور روزے کے دوران پیاس کیوں زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ رمضان میں وزن کم کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ رمضان مبارک۔